پاکستانی آئی ٹی سیکٹر میں ہونے والی ترقی کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک نوسرباز سادہ لوگ عوام کو لوٹنے کے نئے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی انعامی سکیموں کے ذریعے تو کبھی آن لائن بینکنگ کا سہارا لے کر آئے روز غریبوں کے ساتھ وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک جعلی کال کا شکار بننے والے سادہ لوگ انسان نے بتایا کہ میں دفتر کے کام سے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف میرے والد صاحب تھے جنہوں نے سلام کرنے کے فوراً بعد پوچھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں ابھی دفتر کے باہر ہی موجود ہوں، جس پر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں کچھ دیر پہلے تھانہ سے کسی SI کی کال موصول ہوئی جس نے مجھے گرفتار کرنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ گرفتاری کے بعد وہ FIR کٹنے کی بجائے رشوت لے کر مجھے چھوڑ دینا چاہتا تھا، حالانکہ میں تو گرفتار ہوا ہی نہیں تھا۔ اس پر میرے والد نے حیرت سے اس مشکوک SI سے گرفتاری کی جگہ پوچھی۔ پولیس والے نے پہلے کسی علاقے کا نام بتایا۔ جب والد نے کہا کہ میرا بیٹا تو اس وقت وہاں پر نہیں ہے تو SI گڑبڑا گیا، مگر اس کے باوجود اس نے مزید ناٹک کرتے ہوئے فون پر میری بات کرانے کا دعویٰ بھی کیا اور فون کسی قریب موجود شخص کو پکڑا دیا جس نے انتہائی گھبراہٹ والی آواز نکال کر مدد کے لیے کہا اور پھر فون بند ہو گیا۔ لیکن جب اس کے فوراً بعد میرے والد نے مجھے کال کر کے صورتحال پتہ کی تو معاملہ واضح ہو گیا کہ کوئی 2 نمبر شخص ان سے فراڈ کر کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں ایک موبائل میسیج بہت مقبول تھا جس میں پیغام درج ہوتا تھا کہ بھیجنے والا یا والی ہسپتال میں ہے اور اسے کال کرنے کے لیے بیلنس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پیغام 1000 لوگوں کو بھیجا جائے تو ان میں سے ضرور چند لوگ ایسے آ جاتے تھے جو اسے سچ سمجھ کر اپنی رقم گوا بیٹھتے تھے۔ ایک دوسرے شخص نے ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل مجھے صبح سویرے ایک کال موصول ہوئی۔ اسے کال کرنے والے نے انتہائی مظلومیت بھری آواز نکال کر بتایا کہ وہ اپنے کسی قریبی کو ہسپتال میں رقم بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر یہ رقم غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ جب میں نے اپنا موبائل کھولا تو دیکھا کہ ایک میسیج تو آیا ہوا ہے جس کے مطابق میرے اکاؤنٹ میں 8000 روپے موصول ہوئے تھے۔ اس معاملے میں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ کسی اور نمبر سے رقم کی وصولی کا تقریباً ویسا ہی پیغام بھیجا جاتا ہے۔ نیند سے اٹھنے والا پھر کسی کام میں مشغول کوئی نہ کوئی فرد ان کا نشانہ بن ہی جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ فراڈ کرنے والوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس صارف کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے۔ اسی طرح کچھ روز قبل ایک امریکی خاتون کے نام سے بنے فیک اکاؤنٹ سے پیغام موصول ہوا کہ وہ ایک امریکی بینک سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں آڈٹ کے دوران انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے بینک میں ایک ایسے پاکستانی کی بڑی رقم بھی موجود ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب اگر یہ ان کے وارث بن کر بینک سے رابطہ کرے تو وہ یہ رقم دلوانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے بعد آدھی رقم انہیں دینا ہوگی۔ مزید تفصیل سے قبل انٹرنیٹ پر تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے جس میں انہی ناموں کو استعمال کرتے ہوئے فراڈ کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح لوگوں کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر ان کے دوستوں کو مدد کی پیغامات بھیجنا اب بھی ایک عام طریقہ ہے۔ بے روزگاری اور دیگر معاشی مسائل کے باعث آئے روز ایسے پیغامات دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں گھر بیٹھے بڑی رقم کمانے کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یا پھر ٹیلی فون کال پر لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں چند خصوصیات مشترکہ ہیں۔ ملزمان یا تو لالچ کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر طریقہ واردات اگر مختلف ہو تو جلد بازی دکھاتے ہیں۔ اس تیزی کے باعث سادہ لوگ افراد کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اس معاملے میں کچھ تحقیق بھی کر سکے۔ مختلف فلمی کہانیوں کے زیر اثر معاشی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ راتوں رات امیر ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں دھوکہ باز لالچ کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انہیں پہلے سے دستیاب رقم سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔